وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی مقصد پورا کرنے کے لیے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے حصے کی قربانی کرنا ہے۔ جو کوئی قربانی کر جاتا ہے اور وہ مقصد پورا کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کہاں قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ قربانی دینے کا مطلب ہے کسی کو خیر پہنچانے کے لیے خود کسی مصیبت سے گزرنا، کسی مشکل سے گزرنا۔ ماں جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، لیکن پھر ایک بچہ وجود میں آتا ہے، ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ ماں کی تکلیف سے گزرنے کے بعد اس کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو مقصد میرا اور آپ کا ہے، ہم سب کا جو بھی مقصد ہے، اس کو پانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی تکلیف سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ تو زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، تو جان لیں کہ آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی تکلیف ہمیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے ذریعے کوئی بھی تکلیف ہم تک پہنچتی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ جب اسے خیر پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قربانیاں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج ہم تک دین پہنچا ہے، لیکن اس سارے دین کے پہنچانے کے پروسیس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک کن حالات سے گزرے۔ اگر کسی کو اپنی دکھ اور اپنی تکلیفوں کو یاد کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھے۔ وہ بچہ جب اس دنیا میں وجود لایا تو وہ یتیم تھا، اس کا باپ ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا تو اس کو بہترین پرورش کے لیے صحرا میں بھیج دیا گیا۔ صحرا کے مشکل حالات میں اس بچے نے پرورش پائی۔ پھر اس کے بعد جب اس کو دوبارہ اپنی ماں کے پاس لٹایا گیا تو صرف چند ہی سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے کہ 6 سال کی عمر میں وہ پیارا بچہ پھر سے یتیم ہو گیا۔ اب اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ابھی ماں سے دل ہی لگایا تھا، ابھی تو ماں کے ساتھ رہنا ہی شروع کیا تھا، لیکن ماں بھی چلی گئی۔ اور ماں کے چلے جانے کے بعد اب کون سا سہارا تھا؟ اب عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو تھے، انہوں نے ان کو پالا۔ ابھی چند ہی سال ان کے ساتھ گزرے تھے۔ بے انتہا محبت کرنے والے شفیق باپ کی طرح اس باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور 8 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے یتیم ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک دکھ جھیلا۔ اس کے بعد پھر چچا کے پاس رہے، محنت کی، تجارت کی، بکریاں چرائیں، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کس کس تکلیف سے نہیں گزرے۔ ان کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شیب ابی طالب میں وفات پا گئیں۔ عام الحزن سے گزرے، غم کے سال سے۔
بیٹیوں کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی۔ اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے شکر کرنے والے تھے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تیرے ذکر کا، تیرے شکر کا اور تیری بہترین عبادت کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری تکلیفوں اور صعوبتوں اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک نور پھیلایا، ایسا نور جو بہت سارے دلوں کے اندھیرے دور کرنے والا تھا، ایسا نور جو بہت سارے دلوں کے بوجھ اٹھانے والا تھا، بوجھ دور کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر سے ان کے بوجھ ہٹائے جو انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد پورا ہوا، اور وہ مقصد کیسے پورا ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، بے انتہا قربانیوں کے بعد آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس کے بعد میری اور آپ پر بھی زندگی میں کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کچھ کام لینا ہے۔ اس کام کے کرنے کے لیے بعض اوقات ہماری من پسند چیزیں ہم سے دور کر لی جاتی ہیں، لیکن یہ دوری تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے بدلے وہ بہترین جنت دینا چاہتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہوگا۔ وہاں پر انسان کوئی لغو بات نہیں سنے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف وہاں پر نہیں پہنچے گی، ایک سا موسم ہوگا، یہاں کی طرح دھوپ چھاؤں نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اس جنت کی امید رکھتے رہیں، زندہ رہیں، اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں، سکون میں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اطمینان قلب عطا کریں، سکون عطا کریں، اس دل کو نفرت سے اور بغض سے پاک رکھیں۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور ان کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی محبت عطا فرما دے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے قریب کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم